پیدا ہوا ہے، اور میری دعا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کی اولاد کو صبر عطا فرمائے، اور جو خلا پیدا ہوا ہے ملک میں اور بین الاقوامی سطح پر، وہ ایک ناقابل تلافی ہے، اور ان کا جو وہاں ان کا جو جاتے تھے پوری دنیا میں، تو وہ اسلام کا جو ایک ویسٹرن کنٹریز نے جو ایک امیج بنایا تھا پاکستان کا، اس کو وہ ڈسپیل کرتے تھے کہ جو مذہب اسلام ہے وہ اخوت کا درس دیتی ہے، وہ محبت کا درس دیتی ہے، شفقت کا درس دیتی ہے، اور جو اسلامی فوبیا ہے اس کو وہ ڈسپیل کرنے کے لیے ان کی بڑی کاوشیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت کا آج نہ ہونا ہمارے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے، تو اس لیے میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی ہے۔ اور اب آپ نے کوئی سوال ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، وہاں کی انتظامیہ کہتی ہے کہ جو سکھر گورنمنٹ تھی سندھ سائڈ کی، ان کو بار بار اپلیکیشن دی پچھلے 6 ماہ سے کہ یہ ٹریک بھی خراب ہے اور یہاں پہ سگنلس کا بھی ایشو ہے، لیکن وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر آج ایک حادثہ ہو گیا۔ تو اس پر دیکھیں، میں خود ریلوے کا وزیر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جو وارننگز ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانا یہ ریلوے کا محکمے کا ان کا فرض ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ المیہ ہوا ہے اور جو لوگ وہاں ان کی وفات ہوئی ہے اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں، میں ان کے لاواحقین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ان کی کمپنسیشن بھی کریں، اور ان کے جو زخمی ہیں ان کی طبی امداد جو ہے وہ فوری ان کو مہیا کی جائے، اور یہ انکوائری کی جائے، اور یہ ایسی انکوائری جو آئے دن حادثات ہوتے ہیں، ایسی انکوائری نہیں ہونی چاہیے جو کہ جس کا کوئی نتائج نہ ہو، ان کو بلکہ جو بھی ذمہ وار ہیں ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں صوبائی حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پہلے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ، کیونکہ سندھ میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہ ان کی اور بھی زیادہ مدد کریں۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن سر، کون سے ایسے لوگ تھے، کون سے ایسے ناظر تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا یہ وہی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے چراغ کو جو آگ لگی ہے ملتان کے چراغ سے لگی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ کون ہے یہ؟ دیکھیں، ان کی باتوں پہ تو میں کوئی کمنٹ کبھی زندگی میں نہیں کیا، وہ میں نے کبھی نہیں کیا، اور بلکہ ان کے لیے صبر کی میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس خطے یعنی جنوبی پنجاب اور پسماندہ علاقے کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان بھی اس خطے کو دیا، وزیر اعظم بھی اس خطے کو دیا، 2 مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس خطے کو دیا، وزیر خارجہ 2 مرتبہ اسی خطے کو دیا، گورنر بھی اس خطے سے لیتے رہے، اور وزیر اعلیٰ بھی اس خطے سے لیتے رہے، اور جو بھی امپورٹنٹ پوزیشنز تھیں، پوسٹ تھیں، وہ اس خطے کو ملتی رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ جو اس کلچر سے وہ بہت ان کو محبت تھی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے خواجہ غلام فرید کا ایک کلام تھا، درداں دی ماری جندڑی علیل ہے، انہوں نے یہ الفاظ بولے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری مخالفت کی اور اس خطے کو چیئرمین شپ سے محروم کیا تو وہ اس خطے کے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی، اور اگر چیئرمین سینٹ آپ کے خطے سے ہوتا تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ تھا، مگر ایک طرف سے مخالفت کر کے اور دوسری طرف سے تنقید کرنا یہ زیب نہیں دیتا۔ میرا آلریڈی جو میٹر ہے وہ سب جوڈیس ہے، عدالت میں ہے، اور وہ کیس میرا وہ چل رہا ہے، اور امید ہے کہ مجھے جسٹس ہوگی۔
عثمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم نے جو شہباز شریف صاحب نے ایک پارلیمنٹری ایک فورم پہ انہوں نے ایک استقبالیہ سب پارٹیوں کو دیا، مدعو کیا، اس میں تمام جماعتیں جو پاکستان کی ہیں انہوں نے شمولیت کی، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے. کیونکہ ہمارا وہاں ہم نے اعادہ کیا کہ پاکستان کے جتنے بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ مل کے کوارڈینیشن کریں گی، اور اس ملک کو جو ایک مہنگائی کا جو ایک لوگوں کے اوپر بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان لوگوں کی تکالیفیں ہیں اور جو اس وقت محرومیاں ہیں، اس کے لیے یک زبان ہو کر وہ کام کریں گی. تو اس لیے ہم اس پر متفق ہیں. باقی تبصرے جو ہیں ان پہ سب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے اور عزت ہے، اور ہم تمام لیڈرز کی عزت کرتے ہیں. اور بطور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ہم نے کئی مرتبہ حکومتی بلوں کو ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے سینٹ کے اندر، اور کئی ریزولوشنز ہم نے ڈیفیٹ کیے ہیں ان کے، اور اپنی ریزولوشنز پاس کیے ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے کردار سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں، بجٹ جو ہے اس پہ ہی ہمارے جو لیڈر آف دا اپوزیشن لوور ہاؤس کے ہیں شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے جب یہ ایک اپنا کٹ کیا تو اس پہ بجٹ پہ ہی فوکس تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری جماعتیں جو اپوزیشن کی کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ مل کر ہاؤس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، خواہ وہ سینٹ ہو خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ یک زبان ہو کر وہ بجٹ جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے اور پیپل فرینڈلی نہیں ہے اس کو ہم حمایت نہیں کریں گے. تو لہٰذا جو گورنمنٹ کے کچھ وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو عوام کے خلاف کوئی چیز ہوگی بجٹ میں ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہ صاحب حکومت کہتی ہے، حکومتی نمائندے کہتے ہیں پنجاب صوبہ بننے میں اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی، اگر کاش ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہوتی تو ہم صوبہ بنا لیتے. کس طرح؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ صوبہ بننے کا طریقہ کار کیا ہے. جس صوبے میں صوبہ بننا ہو پہلے اس صوبے سے قرارداد پیش ہوتی ہے. کیا انہوں نے قرارداد پیش کی ہے؟ جبکہ حکومت پنجاب کی ان کی اپنی ہے، پی ٹی آئی کی ہے. پہلے تو قرارداد وہاں سے پیش ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے دور میں قرارداد پیش کی تھی، منظور کرائی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے قومی اسمبلی میں لے گئے، وہاں ہم نے قرارداد منظور کرائی. پھر ہم نے ایک کمیشن بنایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تاج لنگھا صاحب ہوتے تھے، بھٹو صاحب کے ساتھی تھے، اور ان کی اس خطے میں بہت خدمات تھی اور سرائیکی وسیب کے لیے، اور ان کو میں نے اپنا مشیر رکھا، انفارمل غیر رسمی طور پر اس کو میں نے مشیر رکھا. ان کو میں نے اپنے گھر میں رکھا وزیر اعظم کے، اور ہم نے کمیشن بنایا سینیٹر فرت اللہ بابر کی سربراہی میں. اور انہوں نے کمیشن کا کام تھا کہ وہ تمام ادیبوں کو، جرنلسٹ کو، فائنینشیل وزٹس کو، سیاست دانوں کو، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور اس کمیشن کی رپورٹ جو تھی انہوں نے وہ پیش بھی کر دی. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی تھی. اور پھر ہم نے یہ نہیں کہ کوئی قرارداد پاس کی تھی، یہ نہیں کہ کوئی ریزولوشن ہم نے پاس کیا تھا، یہ تو آپ کو صحیح بتاتے بھی نہیں ہیں. ہم نے وہاں سینٹ میں ہم نے بل پیش کیا تھا، اور بل جو تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے منظور کرا لیا.
यानी आइन बन गया सेनेट में, मगर हमारे पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं थी, जिसकी वजह से 2/3 मेजॉरिटी न होने की वजह से हमने ये नहीं बना सके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझसे कबल पहले किसी हुकूमत ने जनूबी पंजाब के सराइकी वसेब की कभी सूबा बनाने की बात की? बल्कि जब कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ तो यहाँ के जो अब कौमी असम्बली के अरकान हैं उन्होंने भी वोट दिया मुझे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। क्या कोई मुझे मिलने आया उनमें से? कोई कहने आया है कि जनाब हमारी हमायत की जाए? तो ये तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी होती है कि वो अपोजिशन के साथ रब्ता करे, उनके साथ इत्तफाक करे। और मेरे दौर में आप देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही सेनेटर था और वो थी खालिदा मोहसिन कुरैशी साहिबा, और उसके बावजूद भी हमने पूरे मुल्क से 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमने वोट लेकर वो बिल पास कर लिया सेनेट से। अच्छा गिलानी साहब, माली साल ख़त्म होने वाला, जनूबी पंजाब का बजट जनूबी पंजाब पर खर्च नहीं किया गया, हालांकि वज़ीर आला भी सकते थे। देखें क्या जी, वज़ीर ख़ारजा भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही मेरे सवाल में कहा वज़ीर ख़ारजा भी इसी खिते से हैं, कह रहे हैं। लेकिन उस देखिए पर मुझे ख़ारजा ने भी शिकवा किया वज़ीर आला से कि आपने इस बजट देखें, मेरा ये सरोकार नहीं है मैं किसी की राय पे एतराज़ करूं, मैं अपनी राय दे सकता हूं। मेरे दौर में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, तो इसको ज़रा वजाहत से आप मीडिया वाले देंगे। पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSTP होता है बजट का, तो उसमें वाहिद मेरा दौर था, जितना अरसा मैं 4-4.25 साल वज़ीर आज़म रहा, तो हमारा हिस्सा बनता था 33%। 33% सिर्फ उस मौके पे पाकिस्तान की तारीख़ में इस खिते को दिया गया, और इससे पहले ना दिया गया ना बाद में दिया गया। अब ये जो कहते हैं कि अब ये हम कर रहे हैं कि जो इस इलाके का हिस्सा होगा वो इस इलाके को ही मिलेगा, ये वादा फ़र्दा है। ये कोई पास की बात नहीं कर रहा है कि हमने जब से पावर में आए हैं हमने इनको अपना हिस्सा मुकम्मल जनूबी पंजाब को दिया है, वो गलत बात है। हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज है, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं अगला टेनोर भी हमारा होगा क्योंकि मुल्क ऊपर जा रहा है। आप क्या कहेंगे? जो नया पाकिस्तान है वो उसकी बात कर रहे होंगे, तो हम तो अपने पुराने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, हम कायदे आज़म के पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, और हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम पुराने पाकिस्तान से खुश हैं, और मुल्क जो ऊपर जा रहा है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मुल्क उस वक्त ऊपर जाएगा जब माशी हालत बेहतर होगी, और जब गरीब आवाम की हालत बेहतर होगी, जब उनको रोज़गार भी फराम होगा, उनको मकान भी फराम होगा, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, और उनको उनके बजट के अंदर उनको मरात मिलेंगी, तो फिर मैं समझूंगा कि पाकिस्तान जो है बहुत ऊंचा जा रहा है। गिलानी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने आज तकरीर में खिताब करते हुए कहा है कि जो सेक्रेटरीज हैं जनूबी पंजाब के, ना वो मुल्तान में बैठते हैं ना ही वो लाहौर कोर्ट में बैठते हैं, ना वज़ीर आला सकते हैं, वो सिर्फ लाहौर के अंदर हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, मैं उनके जवाब फिर नहीं दूंगा, उनके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा। आपके ख्याल है कि मैं उन पर कमेंट्स करूं? मैंने अपोजिशन का अपने मुंह से कभी नाम नहीं लिया, और मैं सबको काबिल एहतराम समझता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ सेक्रेटरीज़ नहीं बैठते, यहाँ लाहौर में बैठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ वज़ीर आज़म को लेकर आना और सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करवाना वो क्या था। और हमने तो पहले दिन से कहा है कि हमने डिमांड नहीं की कि हमें सेक्रेटेरिएट चाहिए, हमने डिमांड की हमें सूबा चाहिए, और सूबे का मतलब है कि हमें अपना वज़ीर आला चाहिए, हमें अपना स्पीकर चाहिए, हमें अपना गवर्नर चाहिए, हमें अपना चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमें अपना सेक्रेटेरिएट चाहिए, और इससे हटकर अपनी हाई कोर्ट चाहिए, और अपना मोतसिब आला चाहिए,
اور سینٹ کی متناسب نمائندگی کے مطابق اس صوبے کا حق ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کیا تھا جو سیکریٹریٹ ڈیمانڈ کرتے تھے، آج ان کو اگر گلا ہے تو اس کا جواب مجھ سے تو نہ لیں. اچھا کیون صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہاں کے لوگوں کا، جتنے معززین بیٹھے ہیں، سب کا یہ مطالبہ ہے کہ قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنی آواز جو ہے اس میں شامل کریں گے اور ہم توقع رکھیں گے کہ اس سلسلے میں دیکھیں جو وہ شخصیت کے مالک، تو یہ نہیں کہ میں آواز بلند کروں گا، میں ابھی آواز بلند کرتا ہوں کہ ان کو صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے. بہت خوب. ابھی کیا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے مل کر بہت سی فتویات حاصل کی. انہوں نے تمام ضمنی الیکشن پاکستان میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے سینٹ میں بھی کامیابی حاصل کی، اور پھر انہوں نے سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے بھی میرا 1 ووٹ زیادہ ہے، 49 ووٹس ہیں. اور اس سے ہٹ کر جو ہم کامیابیاں یہاں حاصل کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پی ڈی ایم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مل کر بہت قربانیاں دی ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ملتان کے جلسہ میں، جو پنجاب کا پہلا جلسہ تھا ملتان میں پی ڈی ایم کا، کیا ہم نے اپنے بیٹوں کو جیلوں میں بھجوایا یا نہیں بھجوایا؟ وہ جیل گئے یا نہیں گئے؟ کیا علی موسیٰ گیلانی جیل میں تھے یا نہیں تھے؟ کیا علی قاسم جیل میں تھے یا نہیں تھے؟ تو ہم نے پی ڈی ایم کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو اس لیے کوئی کسی کے بچے جو ہیں لیڈرشپ کے، وہ جیل میں نہیں گئے. اس کی جلسے کی پاداش میں ہم نے تو جیلیں بھی کاٹی ہیں. تو اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جو کامیابی ہے وہ کامیابی آگے چلنی چاہیے، نہ کہ وہ کامیابی پیچھے آ جائے. ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہمارا بیانیہ ہے، اور وہ تمام پی ڈی ایم کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ استعفے جو ہوں گے وہ آخری حربہ ہوں گے. وہ ایٹم بم ہوگا جو کہ آخر میں استعمال کیا جائے گا. جب وہ پہلے استعمال کرنے کی بات ہوئی تو اس پہ اختلاف رائے شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا تھا کہ جو سابق وزراء ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ جو ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی ملک سے باہر انہیں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سزا یافتہ جو وزراء ہیں وہ جیلوں میں سڑتے ہیں. تو کیا اس طرح کے بیانیے سے پی ڈی ایم یا پھر جو اپوزیشن کے وہ بھی دھراڑ وغیرہ آ سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی کچھ مختلف طرف سے آوازیں آنے کی وجہ سے اس قسم کا ماحول کریٹ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے عوام کے مسائل کے لیے. جو عوام کے اس وقت مسائل ہیں، عوام کو سروکار نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ان کو ریلیف ملنا چاہیے. عوام کو ریلیف دلانے کے لیے میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو اور ہمارا موقف ایک ہے. ان کا کوئی دورہ ملتوی نہیں ہوا. سینٹ کے اجلاس کی وجہ سے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے انہوں نے ملتوی کیا. اب 11 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا، وہ آپ کی بات ہوگی، تو لہٰذا اس وقت ہم بجٹ تک مصروف ہیں. اس کے بعد وہ اپنے پروگرام جاری رکھیں.